بس جانور اور پروانے اس میں گرنے لگے، آگ سلگانا تھا کہ پروانوں کی آمد ہو گئی اور جانور اس میں گرنے لگے، تو میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر روکتا ہوں گرنے سے، اور تم اس میں زبردستی گر رہے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ روشن کیا، تو اب میری امت بھی ایمان قبول کرنے کے بجائے، اللہ کی توحید کو ماننے کے بجائے جو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں اور دوزخ میں گرنا چاہتے ہیں، میں ان کو پکڑ روکتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں دین کی، اور وہ لوگ اس میں زبردستی گرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دوزخ کی آگ میں لوگ دیوانہ وار گرنے جا رہے ہیں، لیکن میں اپنی امت کو پکڑ کر روکتا ہوں، دعوت دے کر اللہ کی وحدانیت کی اور دین اسلام کے احکام کی دعوت دے کر روکتا ہوں۔ تو جو رک گیا اور قبول کر لیا وہ محفوظ رہے گا، اور جو نہیں رکا، نہیں مانا میری بات، تو ظاہر بات ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 2993، حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر الى مغارب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود على قيرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى على قيرات ثم انتم تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراتين فغضبت اليهود والنصارى قالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي اوتيه من اشاء هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری امتوں کی نسبت تمہاری عمر ایسی ہے جیسے نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہے۔ سابقہ امتوں کو زبردست بڑی عمریں دی گئی تھی، کوئی 1000 سال کے تھے، کوئی 900، کوئی 800، کوئی 700، 100، 200، 300 سے تو کم کوئی ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن اس امت کی عمریں انتہائی مختصر ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث شریف گزر چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 تا 70 کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 60 سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 کے اوپر جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر میجورٹی 60 تا 70 کے درمیان انتقال کرنے والے لوگوں کی ہے۔ تو اس امت کی عمریں مختصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر عمر میں ان کو بعض شب، جیسے شب قدر ہے، شب ایسی عطا کی جس میں اگر کوئی جاگ کر شب قدر کو پالے اور اس میں جا کر ایک رات عبادت کر لے تو وہ ایک رات اس کے لیے 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ویسی اگر عمر میں اس کو ہر سال ایک رات اگر نصیب ہو جائے تو وہ بھی بنی اسرائیل کے عابدوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تطیب خاطر کے لیے، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے محنت کم اور ثواب زیادہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری یہودیوں اور نصرانیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے مزدوروں کو کام پر لگانا چاہا تو آواز دی، کون ہے وہ شخص جو ایک قیرات کے بدلے دوپہر تک کام کرتا ہو؟ ایک شخص مزدوروں کو کام پر لگانا چاہا تو اس نے ندا دے دی، آواز دے دی کہ بھائی فجر کے بعد سے ظہر تک کام کرنا ہے، اور اس کی قیمت ایک قیرات ہے۔ ایک وہ عرب میں ایک سکہ تھا، سمجھے، مثال کے طور پر 100 روپے سمجھے، زمانے کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے کہ بھائی فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، اور اجرت کیا ہے؟ 100 روپے ہے۔ تو یہودیوں کی مثال یہ ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کر رہے ہیں 100 روپے پر، کیونکہ جیسی شرط تھی پہلے ہی وضاحت کر دی گئی، ٹائم بھی متعین کر دیا گیا اور اجرت بھی متعین کر دی گئی۔ بس یہودیوں نے ایک قیرات کے بدلے کام کیا، یہودی قبول کر لیے کہ ہم فجر سے لے کر ظہر تک کام کریں گے اور ہم کو اس کے بدلے میں 100 روپے دیے جائیں۔ پھر اس شخص نے کہا کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک ایک قیرات اجرت پر کام کرے؟ اجرت جو پہلے والوں کو جو دی جا رہی تھی فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والوں کے لیے، اب ظہر سے لے کر عصر تک جو شفٹنگ ہے اس میں کام کرنے والوں کے لیے بھی وہی اجرت ہے، لیکن کام کی ٹائمنگ کم ہے۔ تو نصارہ اس کو قبول کر لیے، بس عیسائیوں نے ایک قیرات کے بدلے کام کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم لوگ، اے میری امت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم کو بھی اجرت پر لیا گیا، تمہارا ٹائم کم ہے لیکن اجرت زیادہ ہے۔ نماز عصر سے غروب آفتاب تک 2 قیرات پر کام کرنے کے لیے آواز دی گئی تو امت مسلمہ جواب دی ہم کام کریں گے۔
ٹائم کم ہے اور اجرت ان لوگوں سے زیادہ ہے پہلے اور دوسروں سے، दुगना उजरत है। دگنا اجرت ہے، کام پھر ٹائم بھی کم ہے یہاں پر۔ یہود و نصارہ نے غصے میں آ کر کہا کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور مزدوری تھوڑی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا کام زیادہ ہے، ٹائم زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، مزدوری کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ چونکہ مزدوری جو طے ہوئی تھی، جو ٹائمنگ مقرر کی گئی تھی اور جو اجرت طے ہوئی تھی، شرائط کے مطابق کام کیے، تم خود قبول کیا اس کو، تمہارے حق میں کوئی کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمی نہیں کی گئی۔ تو یہ امت محمدیہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ نے اس قدر احسان فرمایا کہ محنت کم ہے، اجرت زیادہ ہے، نمازیں بھی صرف 5 وقت، دن میں 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، سال میں 1 مہینہ روزے رکھنا ہے، اور پھر زکوٰۃ میں اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، حج کا ہے وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ من جملہ ان احسانات میں کہ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس امت سے محنت اور مشقت کم لی جا رہی ہے اور اس کو اجرت زیادہ دی جا رہی ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضور کی امت کو اللہ نے حضور کے صدقہ طفیل عطا کیا، اور جنت میں جو 120 صفیں ہوں گی جملہ ٹوٹل، اس میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، اور بقیہ 40 صفیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر